بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں پاکستان اور چائنا ایئر فورس کی جو شاہین 9 ایکسرسائز چل رہی ہے یہاں بلادی ایئر بیس پہ کراچی کے نزدیک، اس کے حوالے سے ان دو اہم پوائنٹس پہ بات کر رہا ہوں جو انڈیا کے پورے میڈیا کے لیے جان کا روگ بنے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ جو ماہرین فضائی حرب و ضرب ہیں انڈیا میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہیں پریکٹس کی، یہ جو ہماری ہو رہی ہے شاہین 9 کی، اس میں جو J-10C کی لینڈنگ دکھائی گئی ہے اس میں J-10C پہ کوئی نشان نہیں بنا ہوا، یعنی اس پر کوئی مارکنگ نہیں ہوئی جس سے شک ہو گیا ہے انڈینز کو کہ کہیں اس ایکسرسائز کی آڑ میں چائنا J-10C خفیہ طور پہ پاکستان کو منتقل تو نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ بات تو بھی ایئر فورس کے ماہرین جانتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہترین لاجیکل چوائس ہے یہ چنگجو سٹیلٹ ہے J-10C، اور یہ لانگ رینج میزائل لے جانے کی طاقت رکھتا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ F-16 کے مقابلے میں بہت شاندار چوائس بھی ہے۔ ناظرین کرام، J-10C پاکستان ایئر فورس کے پاس آنے سے کوئی انقلاب تو راتوں رات نہیں آ جائے گا، لیکن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ڈیٹرنس ہوتا ہے یہ کہ اب جو دوسری ہوتی ہیں جو دشمن طاقتیں ہوتی ہیں ان کے لیے کہ ہمارے پاس یہ ویپن بھی موجود ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان کے پاس جو ایٹمی ویپنز موجود ہیں وہ پاکستان نے چلانے تو نہیں نہ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ چانسز، یہ آپشنز ہوتی ہیں بہت، جب مطلب یہ سمجھیے کہ آخری مرحلے پہ خدا نہ خواستہ کہ اب یہ ڈو اور ڈائی والی بات ہو جائے تو اس وقت تو ممکن ہے، لیکن اس طرح یہ چیزیں چلائی تو نہیں جاتی۔ اچھا، J-10C جو ہے نا، یہ بہت ہی زبردست قسم کی ایک ہتھیار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل نے IAI لاوی جو اپنا بنایا تھا اس پہ اس کی پھٹے بازی شروع ہو گئی پھر امریکہ سے، تو امریکنوں نے ان کو پھر اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ظاہر ہے تجارتی ڈیل جو ہوتی ہیں، حالانکہ وہاں بھی جو جہاز طیارے بن رہے ہوں گے امریکہ میں، وہ بھی یہودی ان کے مالک ہوں گے، وہ تو نہیں ہوتے نا دوسرے امریکن تو اور نہیں ہوتے، وہ امریکن یہودی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے آپسی مطلب سمجھوتے کے تحت پھر IAI لاوی جو ہے اسرائیل نے جو بنانا تھا وہ نہیں بنایا۔ پر CIA اس بات پہ انسسٹ کرتی ہے کہ چائنا نے IAI لاوی کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ حاصل کر لی تھی اسرائیل سے، اور جو ہے نا، اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ J-10C جو اس نے بنایا ہے نا، یہ 4th جنریشن ہے جہاز ہے، 3rd جنریشن جہاز ہے، سوری، تو اس میں یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ JF-17 جو ہمارے پاس ہے، پاکستان کے پاس موجود ہے، گو کہ اب یہ جہاز ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں نا، JF-17 جو تھنڈر ہے یہ 4.5 ٹن سامان لے جاتا ہے، اور وہ تجیس جو ہے وہ رشیا کا شاید، یہ 5.5 ٹن لے جاتا ہے۔ J-10C جو ہے 7 ٹن لے کے جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو JF-17 تھنڈر ہے نا، اس میں بہت جو پاکستان کے پاس ہیں اس وقت، اس کی اچانک مطلب بوسٹ آیا ہے پاکستانی پائلٹوں کی کمال دکھانے کی وجہ سے۔ نائجیرین ایئر فورس میں تو یہ میرا خیال اگلے ہفتے میں شامل ہو ہی جائیں گے، اور اب ترکی بہت انٹرسٹ لے رہا ہے ان میں پاکستان سے خریدنے کے لیے، اور بھی دوسرے دنیا کے ممالک جو ہے نا وہ اس کو خریدنے کے لیے بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے، میں نے آپ کو پچھلی بھی کسی ویڈیو میں بتایا تھا، یہ بڑا ٹیکٹیکل پوائنٹ ہے، بڑا اسٹریٹجیکل پوائنٹ ہے۔ انڈیا 3 کے 3 جو بہت
مطلب سینسٹیو ٹارگیٹ ہے نا وہ پاکستان کے بالکل سامنے آ رہے ہیں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ ادھر یہ دیکھیے کہ اس کا یہ ذرا آپ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا یہ دکھا سکوں کہ کس جگہ پہ یہ اس کی لوکیشن آپ دیکھیے کیسی شاندار ہے. یہ ادھر کراچی سے بھی اس کے ساتھ ہی ہے اور ادھر جناب یہ آ گیا ادھر تھر کے اوپر اور ادھر سے راستہ ہے اور یہاں یہ سامنے یہ ادھر دیکھیے صرف 200 کلومیٹر دور یہاں سے انڈیا ہے. یہ جو J-10 ہے یہ 4th جنریشن ہے جہاز. تھنڈر جو ہے نا یہ 3rd جنریشن ہے. یہ پاکستان نے آخر یہ بھی سوال بڑا پریشان کن ہے انڈین میڈیا کے لیے کہ پاکستان نے آخر اس میں یہ کیوں امریکن جو ہے F-16 یہ کیوں نہیں ان مشقوں میں استعمال کیے. اچھا اس حوالے سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا کی جو ابھی یہ جس کو یہ وجرا پرہار ایکسرسائز کہتے ہیں نا جو بھی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے امریکن جو ایئرکرافٹ استعمال ہوئے ہیں F-16 وغیرہ یہ ہوئی تھی انڈیا قزاقستان کے درمیان, انڈیا یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان, انڈیا انڈونیشیا کے درمیان, انڈیا فرانس کے درمیان. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے F-16 کیوں استعمال نہیں کیا. پاکستان کا تو یہ اعلان تو کیا گیا کہ ہم کوئی بھی امریکن جو میڈ جو ہے نا مطلب چیز وہ ہم اس ایکسرسائز میں استعمال نہیں کریں گے. اچھا ناظرین اس میں تھوڑے سے تلخ حقائق ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ہم نے جب یہ جو لیا ہے نا ہمارے پاس قریب اس وقت 85 ہیں یہ F-16 جن میں سے 75 جو ہیں یہ ایکٹیو ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے. 1981 میں ہم نے 40 لیے تھے انڈیا سے جس کے بعد انہوں نے پھر ہم پہ امبارگو لگا دی جب یہ پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا. تو اس حوالے سے پھر ہمیں خاصی تنگی کا سامنا کرنا پڑا. تو کہا جاتا ہے کہ 1995 میں پاکستان اور اس کے درمیان نا چائنا کے درمیان طیارہ سازی کا مشترکہ طیارہ سازی کا ایک معاہدہ طے پا چکا تھا. ناظرین کرام F-16 کے متعلق ہم پہ نا امریکہ نے کچھ بہت سخت پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ امریکہ کے لیے چائنا جو ہے وہ ایک پوٹینشیل ڈینجر ہے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ چائنا کے ساتھ کسی بھی ایکسرسائز میں کوئی امریکن ویپن یوز نہیں کر سکتے. اب وہ نا انہوں نے اس پہ جب F-35 ترکی لینے لگا تھا تو انہوں نے ترکی کو صرف اس لیے آرڈر بند کر دیا کہ ترکی نے وہ جو S-400 سسٹم جو ہے اس کا روس کا وہ لیا ہوا تھا. امریکن یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ دشمن کے علم میں آئیں, ان کی ٹیکنالوجی. گو کہ چائنا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال ایک پابندی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم جہاں F-16 جتنے بھی ہمارے پاس ہیں یہ امریکہ کے علم میں سارے. ہم F-16 جن بھی اپنے مطلب یہ سمجھیے کہ ایئر فورس کے اڈوں پہ رکھتے ہیں نا مثلا شہباز پہ مشاق پہ رکھتے ہیں تو یہ امریکہ کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اس وقت F-16 کتنے کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں یہ F-16 ہوتے ہیں نا اس اڈے پہ 3 سے 4 امریکن ٹیکنیشین بھی ہوتے ہیں. اگر امریکہ کو شک بھی پڑ جائے نا کہ ہم ذرا سی بھی کوئی اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو دیکھیے نا پھر یہ امریکہ یہ کرے گا کہ نہ تو اس کی آگے کچھ جو ہمارے پاس ہیں جیسے تیسے کھڑے رہیں گے. آپ ان کا تو ایک پرزہ بھی اگر آپ نے لینا ہو ایک نٹ بولٹ بھی لینا ہو تو امریکہ کی مدد ہی چاہیے. اس لیے تو اس کی کسی بھی خرابی کو دور کرنے کے لیے امریکہ نے اپنے ٹیکنیشین رکھے ہوتے ہیں پاکستان کے ہر ایئر بیس پہ جہاں F-16 موجود ہے. اور یہ بڑا مشروط ہوتا ہے اس بات کے ساتھ کہ امریکہ جو آپ کو اس طرح کا سینسٹیو اپنا اسلحہ بیچتا ہے یہ جہاز بیچتا ہے نا اس میں وہ پابندیاں پھر بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی لگاتا ہے. اینی ہاؤ F-16 جو ہے اگر ہم اس کو
کہیں چائنا کا استعمال کر لیں گے تو ہمیں بہت نہ اس کے حوالے سے مصائب کا سامنا ہوگا، اور امریکہ جو ہے نا اس سلسلے میں بالکل جو آگے کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گا، اور نہ اور ان کی جو فردر ڈیولپمنٹ ہے جو ہم کر سکتے ہیں امریکہ کے سامنے جو کرتے بھی رہتے ہیں، ان میں کچھ بھی ہمارے لیے نہیں رہ جائے گا۔ اب میں آخری بات آپ کو F-16 کے حوالے سے یہ بتا دوں، امریکنوں کو شک ہے اور انڈینز کو یقین ہے کہ پاکستان F-16 کے ذریعے اپنے نیوکلیر جو ویپن ہے نا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ F-16 نیوکلیر ہتھیاروں کے لیے نہیں بنا، لیکن پاکستان نے اس کے پاس اتنا پوٹینشل ہے، اس نے یہ مطلب اپنی کوشش سے پاکستان ایئر فورس نے اس میں ایسی گنجائش پیدا کر لیا کہ جو ہلکا جو نیوکلیر بم ہے نا، جو النصر ٹائپ کی، جس طرح کی میں مثال سے دے رہا ہوں، میں النصر کی مجھے نہیں پتہ کہ اور ان کے کیا نام ہے، میں تو وزن کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ النصر ٹائپ جو ہیں وہ پاکستان ان میں آسانی سے نصب کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے F-16 کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ابھی ساؤتھ کوریا جو ہے وہ F-16 استعمال کرتا ہے، تائیوان نے 100 F-16 کا آرڈر دیا ہوا ہے، جس کے بعد سے ان کے بڑے تعلقات اس کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ اب صاحب یہ ایکسرسائز انڈین کے لیے بڑی پریشان کن، اس لیے ایک تو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ، دوسرا جو جگہ کا جو انتخاب ہے اس کا، جو پاکستان نے بلاری جو ایئرپورٹ ہے ہمارا جہاں سے یہ ہم کر رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ پاکستان پراسرار طور پہ اس میں یہ نہیں استعمال کر رہا، F-16 استعمال نہیں کر رہا، پہلے ایکسرسائز میں کیا کرتا تھا۔ اور سب سے اہم بات، یہ خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ جو J-10C ہے نا، یہ خفیہ طور پر چائنا جو پاکستان میں منتقل کر دے گا اور انڈین کا کان بچہ کولو ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جاننے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔